بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز سامعین اور سامعات، آج جس موضوع پر میں بیان کرنے لگی ہوں وہ ہے بخیل اور سخاوت کے بارے میں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بخیل کو اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخیل ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور سخاوت جو ہے وہ کسی امیر سے ہی نہیں کہ وہ کوئی امیر ہی سخاوت کر سکتا ہے۔ سخاوت در حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیسہ تو میں سب کو دے دیتا ہوں، لیکن در حقیقت صحیح معلوم تب ہوتا ہے جب کسی کے پاس غریبی ہو اور پیسہ کم ہو اور وہ تب بھی سخاوت کرتا رہے، تو تب اس کی سخاوت جو ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے۔ بعض انسانوں کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت کنجوس ہوتے ہیں، تو انہیں کو در حقیقت میں بخیل کہا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، جب جنگ کے موقع ہوتے تھے تو اس وقت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ایک ہی حکم ہوتا تھا، تمام صحابہ اپنے گھروں سے جو کچھ بھی ہوتا تمام کا تمام مال، یہاں تک کہ اہل و عیال کو بھی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، اپنے بچوں کو کہ یا اللہ کے رسول کہ یہ آپ یعنی کہ آپ کے حصے کا تیر یہ ہماری اولاد جو ہیں یہ کھائیں گی۔ کیونکہ ان کے اندر بخیل نہیں تھے، وہ یعنی کہ ان کے اندر بخل نہیں تھا، ان کے اندر سخاوت تھی۔ ان کے پاس کچھ بھی ہوتا تھا وہ اللہ کے راستے میں یعنی کہ خرچ کرنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہاں اگر دنیا میں اس کا ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو آخرت میں یہ ہمارے لیے پہاڑ تیار ہو کر رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری ایک ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے بقدر ہمیں نیکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی اللہ کی شان ہے۔ اس کے بارے میں آج میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ والے جو تھے، کچھ جماعت تھی، ان کا گزر کسی جنگل سے ہوا۔ جب وہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک جھونپڑی آئی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے رات بھی ہو گئی ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم یہاں پر رات گزار سکتے ہیں؟ تو وہاں پر ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا کیوں نہیں، یہاں پر آپ رات گزاریں، ہماری مہمان نوازی کریں گے۔ تو سبحان اللہ، جب وہ رات رکنے کے لیے رک گئے، انہوں نے رات وہاں پر گزارنے کا ارادہ کیا اللہ والوں نے، تو اس نے وہاں پر جو اس کے پاس صاحب مستحق تو نہیں تھا کیونکہ وہ تو جھونپڑی والا تھا، اس کے پاس وہاں پر صرف کیا میسر تھا؟ بکرے۔ تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دونوں بکرے جو تھے وہ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے اپنی مہمان نوازی کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ والے اس کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہاں پر اس کی بیوی جو تھی وہ بہت سخت انداز تھی، اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے کہ جو آپ 2 بکرے ہیں یہ بھی ان کے حوالے کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر کے دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہمارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وقت کا رزق عطا کرتا ہے تو اگلے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ویسے بھی اللہ کے مہمان ہیں تو ہمارا تو اولا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے سفر کی طرف روانگی کی اللہ والوں نے، تو ان کا گزر جو ہے پھر ایک جھونپڑی کے بعد سے ہوا اور وہاں پر بھی رات ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارا آگے جانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ کیا ہم رات یہاں پر گزار سکتے ہیں؟ تو وہاں پر ایک عورت
عورت تھی، مرد اس کا وہاں پر نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں تو گویا ہمارے بھی مہمان ہی ہیں۔ تو اس عورت کے پاس وہاں پر اس وقت ایک بکرا میسر تھا، تو اس نے کہہ کر وہ بکرا جو ہے وہ ذبح کروایا ان کی مہمان نوازی میں۔ جب انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکا کر سب کچھ کر دیا، تو وہ اللہ والے جو تھے وہ دعائیں دینے لگ پڑے۔ اتنے میں اس کا شوہر وہاں پر آ گیا اور اس نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے، ہمارے پاس تو صرف یہ بکرا ہی تھا، اگلے وقت میں ہم کیا کھائیں گے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، جب اللہ ہمارے پچھلے وقت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتے ہیں تو اگلے وقت کے لیے وہ ہمارے لیے بہتر انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو جب ان اللہ والوں نے یہ دونوں طرف کے واقعے دیکھے تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ پچھلی جھونپڑی میں اس کے برعکس تھا، وہاں پر جو بھائی تھا وہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، وہ بخیل نہیں تھا، وہاں عورت بخیل تھی، یہاں پر یہ مرد بخیل ہے اور عورت جو ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ وہاں پر جو مرد تھا وہ میرا بھائی تھا اور وہ جو عورت تھی وہ میرے شوہر کی بہن ہے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخیل ہونے سے بچا کر رکھے، کیونکہ بخیل کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند فرماتے ہیں۔ تو یعنی کہ خون میں بھی اثر چلتا ہے، جب وہاں پر بھائی جو تھا وہ بخیل تھا، وہاں پر بہن جو تھی وہ بخیل تھی، یہاں پر بھائی بخیل ہے، وہاں پر بھائی جو تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا اور یہاں پر بہن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنائے، ہمیں بخل سے بچا کر رکھے۔ تو کیونکہ بخل جو ہے ایسی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان سے جب سوال کیا گیا کہ اگر تمہیں کسی سے دوستی رکھنی پڑے تو تم کس سے دوستی رکھو گے، تو شیطان نے کیا جواب دیا کہ میں بخیل سے دوستی رکھوں گا، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں کبھی بھی خرچ نہیں کرتا۔ دوسرا اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ میں شرابی سے دوستی رکھنا پسند کرتا ہوں، یعنی کہ اس شیطان جیسے ملعون نے بھی بخیل کو ہی پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخیل ہونے سے بچائے اور اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنائے، کیونکہ اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں تو وہ ہم بخیل نہیں کہلائیں گے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہلائیں گے۔ تو اسی لیے آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، یہاں تک کہ کھجور ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کیا کرے، اور جتنا کوشش ہو سفید پوش لوگوں کے سامنے اپنے پیسے کو خرچ کرنے کی کوشش کیا کرے۔ کوئی مہمان آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، اس کو دینے کی کوشش کیا کرے، کہ یہاں پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کتنا بخیل ہے اور کتنا میرے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ مہمان بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، ہمیں دین اور دنیا کی سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام سے بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔